اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال ہے آپ حضرات کا؟ سب خیریت سے ہوں گے، امید ہے۔ یہ آج میں آپ کو غار ہرا کی زیارت کروانے کے لیے لایا ہوں، اور غار ہرا کا پرانا راستہ دوستو سعودی حکومت نے بند کر دیا ہے۔ یہ نیا راستہ اوپن ہوا ہے، اور نیا راستہ ہے، شروع میں بہت ہی خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ چونکہ میں فجر سے پہلے تہجد کے وقت میں یہاں آ گیا تھا، اور یہاں غار ہرا کی زیارت کرنے کا سب سے بہترین وقت ہے۔ اس وقت میں رش بھی کم ہوتا ہے، لوگ کم ہوتے ہیں، اور میں نے بات نوٹ کی ہے، غار ثور بھی میں اسی طرح تہجد کے وقت گیا تھا وہاں بھی، اور یہاں بھی تقریباً 5:15 ساڑھے 5 بجے کا وقت ہے، تہجد کے وقت میں یہاں پہنچا ہوں۔ تو ترکی والے حضرات آپ کو زیارت کرتے ہوئے یہاں بہت کثیر تعداد میں نظر آئیں گے۔ تو راستے میں بہت حضرات ملے ترکی والے، اور رات کے وقت ان کو پتہ ہے کہ اوپر رش کم ہوتا ہے، لوگ زیادہ تر دن کے وقت نکلتے ہیں، فجر کے بعد نکلتے ہیں، جب روشنی ہو جاتی ہے، روشنی میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے یہاں پہ غار ہرا کے راستے میں۔ تو میرے یہاں اس وقت آنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ رش بھی کم ہے، اور اس وقت میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور چلنا بھی آسان ہے۔ اور یہ نیا راستہ اتنا انہوں نے آسان بنایا ہے اور خوبصورت بنایا ہے۔ دیکھیں یہ سلوپ بنا ہوا ہے پورا اوپر جانے کے لیے، اور یہ تقریباً آدھے پہاڑ تک انہوں نے اسی طرح ریمپ بنا دیا ہے، سلوپ ٹائپ بنا دیا ہے، یعنی گاڑی اگر یہاں سے جانا چاہے تو آدھے پہاڑ تک گاڑی آرام سے جا سکتی ہے۔ لیکن گاڑیوں کے لیے راستہ یہ ابھی انہوں نے اوپن نہیں کیا، ابھی تو پیدل ہی لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی یہاں تعمیرات جاری ہیں، کام ابھی ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو جب یہ کام ہو جائے گا تو مستقبل میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ گاڑیاں جو ہے ان کا راستہ یہ کھول دیں گے، گاڑیاں آدھے پہاڑ تک لوگوں کو لے کے جا سکیں گے۔ اور ٹیکسی والا مجھے بتا رہا تھا کہ پہلے ان کا پروگرام تھا کہ نیچے سے لے کے اوپر تک اور کافی تعداد میں لفٹ لگانے کی ان کا پروگرام تھا سعودی حکومت کا، لیکن وہ ان کا پروگرام کینسل ہو گیا لفٹ کا۔ لیکن اب یہ آدھے پہاڑ تک جو انہوں نے سلوپ بنایا ہے اور وہ بنائی ہے، ریمپ بنایا ہے، یہ اس وجہ سے بنایا ہے کہ مستقبل میں جب اس کا کام مکمل ہو جائے گا تو پھر یہ گاڑیاں آدھے پہاڑ تک جائیں گی۔ تو یہ آپ حضرات اس کی زیارت بھی کرتے جائیں، ساتھ ساتھ میں اس کی آپ کو تفصیل بتاتا رہتا ہوں کہ دیکھیں رات کا منظر کتنا خوبصورت ہے، یہاں سے زمزم ٹاور کا منظر بھی دیکھیں دور سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور رات کے آنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، دن کا اپنا مزہ ہے۔ یہ دیکھیں بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی ہوئی، یہاں اس جگہ پہ ترکی والے نوجوان مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ یہاں ہم فجر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ امامت کروا دیں، نماز پڑھا دیں۔ تو یہاں پھر الحمدللہ میرے پاس آب زمزم تھا، اس سے میں نے وضو کیا، اور پھر فجر کی ہم نے نماز یہاں پہ ادا کی، اور ٹھنڈا موسم تھا، بہت مزہ آیا نماز پڑھ کے۔ اور پھر نماز کے بعد یہاں سے میرا سفر غار ہرا کی طرف شروع ہو گیا ہے۔ یہ آپ کو اوپر جو روشنی نظر آ رہی ہے نا، سب سے اوپر وہاں تک ہم نے جانا ہے۔ دیکھیں اب تک سلوپ چل رہی ہے، نیچے سے میں شروع ہوا ہوں، کافی راستہ میں طے کر چکا ہوں، وہ اوپر تک آپ کو دیکھیں لائٹیں نظر آ رہی ہیں، لوگوں کے موبائلوں کی لائٹیں بھی ہیں اور کچھ راستے میں بھی لگائی ہوئی ہیں۔ یہ روشنیاں اوپر تک جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہاں تک ہم نے جانا ہے، اور یہ آسان راستہ بھی ہے، زیادہ مشکل بھی نہیں ہے چلنا اس پہ چڑھنا۔ جیسے پہلے پرانا جو راستہ تھا اس پہ نیچے سے سیڑھیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ اچھا یہ دیکھیں یہ پرانا راستہ ہے، یہ دیکھیں یہ پرانا راستہ ہے، پہلے یہاں سے آتے تھے، یہ انہوں نے بند کر دیا ہے سعودی حکومت نے۔ وہ پہلا پرانا راستہ جو تھا وہ مشکل بھی تھا، اب یہ نیا راستہ جو ہے انہوں نے بنایا ہے، خوبصورت بھی بنایا ہے، اور لوگوں کے لیے آسانی بھی اس میں پیدا کی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں اوپر پہنچ کے کچھ لوگ، میرا خیال ہے بنگلہ دیش کے حضرات ہیں، سارے مل کے ماشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت رسول مقبول پڑھ رہے ہیں، دیکھیں زیارت کریں اس کی۔
یہ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگ کثیر تعداد میں اس تہجد کے وقت یہاں پہاڑ کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، اور آپ ذرا سوچئے کہ تہجد کے وقت گھروں میں تو ہم اٹھتے بھی نہیں ہیں، فجر میں بمشکل اٹھتے ہیں، لیکن یہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کے سب لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اور پیارے نبی کی محبت میں نعت بھی یہاں پڑھی جا رہی ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ نعت سننے کا اس جگہ پہ رات کے وقت اتنا لطف آیا ہے کہ میں آپ کو الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا، بہت ہی مزہ آیا نعت یہاں سننے کا ان کی۔ تو میں نے تھوڑی سی زیارت ان کی بھی آپ کو کروائی ہے اور نعت بھی سنوائی ہے۔ یہ دیکھیں فائنلی میں غار حرا کے بالکل سامنے پہنچ گیا ہوں، اور تہجد میں آنے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ تہجد کے وقت میں تھوڑا سا رش کم ہوتا ہے دن کے وقت کی نسبت، تو اندر غار حرا غار کے اندر جانے کا موقع مل جاتا ہے آدمی کو۔ تو میں اب یہاں لائن میں لگا ہوا تھا، اب یہ دیکھیں بالکل میں قریب آ گیا ہوں، اللہ پاک نے مجھے موقع عطا فرما دیا الحمدللہ۔ یہ غار کے بالکل سامنے میں کھڑا ہوا ہوں، یہاں مستورات بھی ہیں، اپنے آپ کو بچانا بھی ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو بچا کے دھکوں سے دوسروں کو دھکے بھی نہ لگیں، اور اس طرح سے آپ نے آگے آنا ہے۔ یہ دیکھیں بالکل غار کی آپ زیارت کریں، یہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو غار حرا کے بارے میں جو تاریخ ہے، جو اسلام میں اس کے بارے میں تاریخ ہے، وہ میں انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پوری اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے آپ یہاں کی زیارت کر لیں۔ یہاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آ کے عبادت کرتے تھے، تو سامنے بالکل یہ اس کی سیدھ میں بیت اللہ شریف آتا ہے، تو یہاں نماز نوافل ادا کیا کرتے تھے، اپنے رب کی خلوت میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ مجھے موقع ملا الحمدللہ غار حرا کے اندر جانے کا۔ یہ دیکھیں اس کا منظر کتنا اچھا لگ رہا ہے، لوگ اوپر سے بھی کھڑے ہو کے اس کی زیارت کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر پہاڑ کے اوپر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، زیارت کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ہے ماشاءاللہ، کتنی کتنی دیر لوگ یہاں کھڑے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں۔ Türkiye. ایک بات میں نے یہاں دیکھی، نوٹ کی، کہ جب میں غار حرا کے اندر جانے کے لیے لائن میں لگا ہوا تھا تو فجر کے بعد کا وقت تھا، روشنی ہو گئی تھی، لیکن میرے دوستو فجر کی نماز کے بعد نوافل ادا نہیں کر سکتے، مکروہ وقت ہوتا ہے، لیکن یہاں لوگ جن کو پتہ نہیں ہے وہ غار حرا کے اندر جاتے ہی نفل کی نیت باندھ دیتے ہیں۔ تو بھائی نفل تو ہوں گے نہیں کیونکہ مکروہ وقت ہے، اگر مکروہ وقت نہ ہو ہاں پھر نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ بات ہے میرے دوستو کہ یہاں ماشاءاللہ رش ہوتا ہے، اتنے کثیر تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، سب کو موقع دینا چاہیے۔ تو یہ الحمدللہ غار حرا کی زیارت ہو گئی ہے۔ Ben ne zannettim? 10 kilometre tek nefeste gitmiş adam. Maçta bir ileri bir geri. Trabzon'un bir sonra. Yüzdeli beden neye kadar? Ne dedin abi? Maçta kadrenin bir başına bir sonuna giderek 15 kilometre en az hiç duraksamadan. Ya. جب میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو آپ کو خلوت محبوب کر دی گئی، یعنی تنہائی کے اندر عبادت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو گیا۔
میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ تنہائی کے اندر کسی ایسی جگہ عبادت کریں کہ جہاں کوئی بھی نہ ہو، تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے اوپر تشریف لاتے تھے جس کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ تو جبل نور کا یہ پہاڑ، اس کے اوپر ٹاپ پہ جا کے بالکل غار ہیرا ہے۔ غار کے اندر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، وہاں نوافل ادا کرتے اور اپنے رب کی وہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ اس غار کے اندر رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آیا کرتی تھیں، اور ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں تشریف لائے، جو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات یہاں نازل ہوئی۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی۔ سب سے پہلے سورہ علق کی یہاں 5 آیات نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ تو یہ آیات مبارکہ یہاں نازل ہوئی۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا سا کپ کپی طاری ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کو پسینہ آنے لگ گیا۔ اسی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کو تسلی دی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ حوصلہ رکھیں۔ تو یہ آیات مبارکہ اس جبل نور غار ہیرا کے اندر یہ آیات یہاں پہ نازل ہوئیں، جس کی آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے زیارت کی تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پہ جو عبادت کیا کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تنہائی کے اندر اپنے رب کی عبادت کیا کریں، اور تنہائی کا سب سے بہترین وقت وہ تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کے وقت میں خاموشی بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے، تو آدمی سکون کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے، اور اپنے رب کو یاد کر سکتا ہے اور دعائیں مانگ سکتا ہے۔ جو اترنے کا سفر مکمل ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پونا گھنٹہ تقریباً اوپر چڑھتے ہوئے لگا، اور اتنا ہی ٹائم تقریباً نیچے اترتے ہوئے، اور یہ سورج بالکل میرے سامنے ہے، سورج نکل چکا ہے۔ اچھا، جب میں نے سفر شروع کیا تھا تو اس وقت اندھیرا تھا، تہجد کا وقت تھا، صحیح طرح سے روڈ آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور سیڑھیاں بھی آپ نے صحیح طرح سے نہیں دیکھی۔ تو اب یہ دیکھیں روشنی میں اس کا منظر، چوڑی چوڑی سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ ایسی سیڑھیاں ہیں کہ اس کے اوپر چڑھنا بھی آسان ہے، اترنا بھی آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہوتی۔ وہ جیسے اونچی سیڑھیاں ہوتی ہیں نا، ویسے نہیں بنی ہوئی۔ راستے میں انہوں نے آرام کرنے کے لیے کرسیاں بھی لگائی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ جگہ جگہ کرسیاں ہیں، جیسے یہاں پہ لگی ہوئی ہیں، تھوڑا سا فاصلے پہ آپ اور اوپر تشریف لے کے جائیں گے تو وہاں بھی کرسیاں لگی ہوئی ہوں گی، اسی طرح اور اوپر جائیں گے تو وہاں بھی کرسیاں لگی، تو جگہ جگہ انہوں نے کرسیاں لگائی ہوئی ہیں تاکہ کوئی تھک جائے تو تھوڑی دیر یہاں 5-10 منٹ بیٹھ سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، اور پھر اپنا سفر شروع کر سکتا ہے۔ تو یہ دیکھیں لوگ ماشاءاللہ ایسا ایسا لوگوں کا رش بڑھتا جا رہا ہے۔ رات کے وقت جب میں آیا تھا تو اس وقت رش کم تھا، تو اب یہ رش بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں
یہ سارے راستے کی بھی آپ نے زیارت کی، غار ہیرا کی بھی زیارت کر لی، اور واقعہ بھی میں نے آپ کے سامنے مختصر سا رکھ دیا۔ یہ دیکھیں راستے میں کام، تعمیراتی کام جاری ہے۔ یہ سلوپ بھی ساتھ ساتھ سیدھا کرتے جا رہے ہیں، اور وہ اس طرف جو آپ کو مزدور نظر آ رہے ہیں یہ سیڑھیاں بنا رہے ہیں، یعنی ان کا پروگرام ہے جو لوگ یہاں سے سیڑھیوں سے جانا چاہتے ہیں وہ سیڑھیوں سے جا سکیں گے، اور یہ سلوپ پہ جب یہ گاڑیاں یہاں چلنا شروع ہو جائیں گی، جو لوگ گاڑیوں پہ جانا چاہتے ہیں وہ گاڑیوں پہ بھی جا سکیں گے۔ تو یہ کام یہاں جاری ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیں صبح صبح ہی لوگ مزدور حضرات یہاں تشریف لے آئے اور کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آدھے پہاڑ سے میں نے آپ کو دیکھیں دکھانا شروع کیا، آدھے پہاڑ تک یہ سلوپ بنا ہوا ہے۔ بہت ہی اچھا انتظام ہے یہاں کے لیے، لوگوں کے لیے نیا راستہ ہے، بہت اچھا انتظام ہے۔ وہ دیکھیں نیچے کا جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا وہ جگہ میں نے آپ کو دکھائی، اور یہ جو چھوٹی سی عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے بنی ہوئی، یہ بھی آرام گاہ ہے، یعنی آدمی اگر اوپر آتے آتے تھک جائے تو اس جگہ پہ بیٹھ کے آرام کر سکتا ہے۔ دھوپ یعنی دن کے وقت اگر جیسے کوئی آدمی آتا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہوتی ہے، تو دھوپ سے بچنے کے لیے بھی یہ جگہ اچھی ہے، یہاں بیٹھ کے سکون سے آرام کر سکتا ہے۔ تو میں تو آپ حضرات کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ تہجد کے وقت یہاں تشریف لائیں، تاکہ کم رش کی وجہ سے آپ کو غار کے اندر جانے کا موقع مل جائے گا۔ ویسے تو نصیب کی بات ہے، کسی بھی وقت آپ آ سکتے ہیں، دن میں کوئی قید نہیں ہے، بس نمازوں کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری حرم کی نماز ضائع نہ ہو جائے، اس کا خیال ہم حضرات نے رکھنا ہے، کیونکہ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، لیکن وہ رات کا جو وقت میں نے آپ کو بتایا وہ بیسٹ ہے، اس وقت میں آ جائیں تو اندر جانے کا موقع آرام سے مل جائے گا۔ یہ دیکھیں یہاں سے میرا سفر شروع ہوا تھا غار ہیرا کا، یہ بالکل نیچے میں آ گیا ہوں۔ یہ جو نئی جگہ نیا راستہ یہاں بنایا ہے، بہت ہی خوبصورت نیچے کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ جب میرا سفر شروع ہوا تھا تو تہجد کا وقت تھا، اندھیرا تھا اس وقت، تو اس وقت میں یہاں کی ویڈیو بنا نہیں سکا، لیکن ابھی یہ دن کا وقت ہے، روشنی ہے، تو روشنی کے اندر یہ راستہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ تو یہ یہاں سے بالکل یہ جو بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے راستہ شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ پہاڑ کی یہ دیکھیں یہ راستہ ہے، یہ یہاں دکانیں بنی ہوئی ہیں، اور یہاں ایک مسجد بھی ہے، اگر نماز کا وقت ہو تو وہاں نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں مختلف شاپس بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، آئس کریم کی شاپ ہے، کھجوروں کی شاپ ہے، اور اس طرح اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، ان کی بھی انہوں نے یہاں دکانیں بنائی ہیں۔